الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله واعتصموا بحبل واعتصموا بحبل الله يا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته
وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ 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 سبحان اللہ. ہماری اس بابرکت محفل کا آغاز آیات کلام ربانی سے ہوا، اور سلام میرے نبی مکرم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، ان کی آل و اطہار پر کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی محرم الحرام کی ٹرانسمیشن. میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی. اپنے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم کرتے ہیں ذکر اہل بیت، ہم کرتے ہیں شان اہل بیت اور امام علی مقام کی اور ان کی اولاد کی ہم شان بیان کرتے ہیں، اور واقعہ کربلا اور شان اہل بیت. یعنی ہماری اوقات نہیں، ہماری حیثیت نہیں ہے کہ ہم کیا ان کی شان بیان کریں. ہم شان بیان کریں گے اہل بیت کی اور امام علی مقام کی، اور طیبہ سے مدینہ کا جو سفر ان کا ہوا تھا اس پر ہم گفتگو کریں گے. آج ہمارا بہت خوبصورت پینل ہے الحمدللہ. میں آپ کو تعارف کرواتا ہوں. سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود بہت معروف مذہبی اسکالر محترمہ ثروت عسکری صاحبہ. السلام علیکم. آپ کیسی ہیں؟ آپ طبیعت ٹھیک ہے؟ بہت شکریہ آپ آئیں ہماری بابرکت محفل میں. نہیں بیٹا، آپ نے بلایا تھا اور یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم اس ذکر میں شامل ہوں. جزاک اللہ جزاک اللہ. عالم اسلام کے معروف عالم دین، اور ہماری محفل میں آپ دیکھتے ہیں کنٹینیو ہوتے ہیں الحمدللہ جناب عبد القادر ہزاروی صاحب. علامہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش آمدید کہتا ہوں میں آپ کو. بہت شکریہ، جزاک اللہ. بہت شکریہ. اور آپ نے قاری اسامہ رحمانی، اور یہ بھی ہمارے ساتھ کنٹینیو ہوتے ہیں اور بہت خوبصورت آیات کلام ربانی سے ہماری محفل کا آغاز کرتے ہیں. قاری صاحب السلام علیکم. بہت شکریہ قاری صاحب آپ آئے ماشاءاللہ. اور ہمارے ساتھ موجود عالم اسلام کی معروف نعت خواں، اور آپ ان کو مختلف چینل پہ سماعت کرتے ہیں، ختیجہ اشتیاق صاحبہ. میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. میں چاہوں گا کہ ہم گفتگو پر آئیں، اور میں آپ سے اسٹارٹ کروں گا. آج گفتگو ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ جب یزید جب ریاست میں تھا، حکمران تھا، اس کے پاس ہر طاقت موجود تھی، ٹھیک ہے نا آپا، اس کو امام علیہ مقام کی بیعت کی کیا ضرورت تھی؟ کیونکہ وہ تو ویسے ہی حاکم تھا، حکمران تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تمام عالم اسلام کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرنا چاہتی ہوں، اس لیے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے ذکر سے ہم نے اس سال کا آغاز کیا ہے. اور آپ کا سوال بڑا دلچسپ ہے اور بڑا اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ آپ کے سوال میں یہ شامل ہے کہ امام علی مقام کی بیعت کی ضرورت کیا تھی یزید کو. جی ہاں. حضرت ابو الاعلیٰ مودودی فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ جب سارے عالم اسلام نے دیکھ لیا تھا کہ حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی، تو اس نے یزید کی بیعت کیوں کی؟ تو ہمیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ بڑا آسان تھا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے لیے کہ وہ جد کے مدینے میں رہتے، وہاں اپنا نماز روزہ کرتے رہتے، اپنے فقہی مسائل بتاتے رہتے، اپنے لوگوں کو دین کی شریعت کی تعلیم دیتے رہتے، اور مدینے سے بہت دور ڈیمسکس تھا، شام تھا، سیریا تھا، کہ جہاں پر یزید تخت نشین تھا، اور بڑا فاصلہ تھا ان دونوں کے درمیان میں، اور بڑا آسان تھا کہ یزید وہاں پر حکومت کرتا رہتا اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام یہاں پر رسول کے نواسی کی حیثیت سے رہتے. اور مدینے میں کون ایسا تھا کہ جو کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی عظیم شخصیت کو چیلنج کرتا. لیکن میرے بھائی میں یہاں پر یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ امام علی مقام ذمہ دار امت تھے،
امام علی مقام حجت خدا تھے، امام علی مقام وقت کے امام تھے، امام علی مقام رسول کے نواسے تھے، اور رسول نے فرمایا کہ حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، ہر بچہ اپنے آباء و اجداد سے ہوتا ہے، اپنے نانا سے، اپنے دادا سے ہوتا ہے۔ حسین منی، یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے، وہ انا من الحسین، بات یہاں پر سمجھ میں نہیں آتی، یہ کیسے یہ ممکن ہے کہ رسول حسین سے ہے؟ لیکن جب ہم نے سن 61 ہجری کا معرکہ کرب و بلا دیکھا، جب ہم نے دین اسلام کو زندہ دیکھا اور دین اسلام کی زندگی میں ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دین کو دوبارہ سے پروان چڑھتے دیکھا، تب سمجھ میں آئی کہ وہ انا من الحسین کے معنی کیا ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتی ہوں کہ یزید کے لیے بڑا آسان تھا کہ امام علی مقام اپنے جد کے مدینے میں رہتے، اپنے نانا کے مدینے میں رہتے، اور وہ دمشق میں رہتا اور وہاں پر اپنی حکومت کو قائم کرتا، لیکن حکومت کے پھیلاؤ کے جو خواب تھے اس نے یزید کو مجبور کیا کہ وہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ کرے۔ اب جب بیعت کا مطالبہ کیا گیا تو امام علی مقام نے 28 رجب کو مدینے سے چلتے ہوئے جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا اس میں صاف صاف ارشاد فرمایا کہ میں تخت کے واسطے نہیں جا رہا ہوں، میں کسی قسم کی حکومت کے واسطے نہیں جا رہا ہوں، میں امر بالمعروف کے واسطے اور نہیں عن المنکر کے واسطے جا رہا ہوں۔ یعنی اگر کسی بھی معاشرے میں امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا خاتمہ ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس معاشرے کو ڈوبنے سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنی غرض و غایت بتا دی مدینے سے نکلتے ہوئے کہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کے لیے۔ واہ، بہت زبردست گفتگو کی آپ نے، اس بات کو ہم کنٹینیو کریں گے، لیکن ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد آپ سے ہوتی ملاقات۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی محرم الحرام کی ٹرانسمیشن۔ میرا بادشاہ حسین ہے اور بہت خوبصورت گفتگو چل رہی تھی، ہمیں جوائن کیا ہے معروف نعت خواں زینب اللہ خان صاحبہ نے۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں چاہوں گا کہ ختیجہ اشتیاق صاحبہ ایک خوبصورت نعت پیش کریں حضور کی بارگاہ میں۔ کرم کی آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، کرم کی آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، فاطمہ علی اور حسن پھر حسین، فاطمہ علی اور حسن پھر حسین، مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، کتنے نانا ہے ان کے نواسے بھی ہیں، کتنے نانا ہے ان کے نواسے بھی ہیں، پر ابن حیدر کے نانا کی کیا بات ہے، ابن حیدر کے نانا کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں، ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں، پھر تو ایسے ٹھکانے کی کیا
آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ وقت آخر بھی ہو وہ بھی ہو سامنے، وقت آخر بھی ہو وہ بھی ہو سامنے، قضا تیرے آنے کی کیا بات ہے، قضا تیرے آنے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ بارگاہ رسالت میں بہت خوبصورت ہدیہ نعت پیش کی ختیجہ اشتیاق نے، اور عبدالقادر ہزاروی صاحب موجود ہیں، میں حضرت سے بھی یہی بات کو ہم کنٹینیو کریں گے۔ علامہ صاحب بتائیں کہ جب یزید حکمران تھا اور امام علی مقام کی بیعت کی، اس کو اتنی ضرورت کی جنگ کرنی پڑی اسے، لیکن بیعت نہیں کی، بیعت نہیں لی اس نے امام کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت شکریہ جناب شہزاد سعیدی صاحب، رمضان المبارک کے بعد آپ نے پھر ماشاءاللہ سے ہماری سجائی ہیں، جزاک اللہ۔ سوال بڑا عام ہے آپ کا۔ قرآن کریم کی ابتدا کے اندر جب ہم سورہ بقرہ کو شروع کرتے ہیں، قرآن نے مومنین کے بارے میں 5 آیات بیان کی ہیں اور کافروں کے بارے میں 2 آیتیں ہیں، اور منافقین کے بارے میں سورہ بقرہ شریف کا دوسرا پورا رکوع ہے اور 13 آیاتیں تیار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے۔ جیسے جیسے اسلام آیا تو منافقین بھی ساتھ میں چلتے رہے۔ حضرت عمر کی شہادت کے بعد جب فتنے شروع ہوتے ہیں تو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے۔ اس کے بعد جناب کوفہ کے اندر مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کی شہادت ہوتی ہے۔ ان تینوں شہادتوں کے اندر جو شریک ہیں وہ منافقین ہیں اور جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے۔ یہ سلسلہ رکتا نہیں ہے، یہ سلسلہ تھمتا نہیں ہے، یہاں تک کہ سن 61 ہجری سے پہلے کوفہ کے لوگ، جو کہ کسی زمانے میں مولا کائنات کی خلافت کا مرکز تھا، کیونکہ آپ پہلے خلیفہ ہیں کہ جنہوں نے مدینہ المنورہ سے کوفہ کو اپنی خلافت کا مرکز بنایا، کہیں ایسا نہ ہو کہ مدینہ کے اندر لڑائی جھگڑے فتنے اور فساد ہوں، مدینہ کے اندر امن و امان قائم رکھنے کے لیے کوفہ والوں نے اتنے خطوط بھیجے جناب امام علی مقام کو کہ آپ کی شان کی یہ لائق تھا کہ حجت تمام ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ حجت تمام ہونے کا مطلب شہزاد صاحب یہ ہوتا ہے کہ اگر امام علی مقام مدینہ المنورہ سے کوفہ تشریف نہ لاتے تو قیامت کے دن یہی منافقین اٹھ کے کھڑے ہوتے اور یہ بات کہہ دیتے کہ اسلام کا حلیہ یزید نے بگاڑا ہے، ہم نے تو آپ کے شہزادے کو بلایا تھا، ہم نے تو انہیں بلایا تھا جن کو آپ نے جنت کا سردار قرار دیا ہے، وہ تشریف نہیں لائے، فلہذا اسلام کے حلیے کے بگڑنے میں جو معاملہ ہے وہ آپ کی اولاد کا ہے۔ اللہ تو کوفہ والوں کے اتنے خط آئے کہ یہاں تک کہ اہل سنت کی کتابوں میں کیا تمام کتابوں میں موجود ہے، شیعہ حضرات کی کتابوں میں موجود ہے کہ امام علی مقام ان خطوں کو باندھ کر کوفہ میں لے کے گئے اور جا کر وہاں آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ میں خود سے نہیں آیا بلکہ بلایا گیا، مجھے بلایا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو اب امام علی مقام جب کوفہ پہنچتے ہیں تو کوفہ والوں کی بے وفائی اور بے رخی، اور وہ جو میں نے آپ سے کہا نا کہ قرآن کریم کے ابتدا میں 3 گروہ بیان ہوئے، کفار اور مومنین
اور منافقین، یہ سلسلہ وہاں سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ یہ وہ کوفہ کے منافقین لوگ تھے کہ جنہوں نے امام علی مقام کو بلایا اور بلانے کے بعد یزید کے سامنے اپنے ہتھیار ڈال دیے اور اس کی رضا پر راضی ہو گئے، اور حقیقت میں یہ وہی منافقین تھے، کوئی ان کو امام علی سے محبت یا کوئی الفت یا کوئی مودت نہیں تھی۔ اصل میں یہ امام علی مقام کو اسی طرح سے دہشت گردی کا نشانہ بنا کر شہید کرنا چاہتے تھے، جو یہ عزائم حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کر چکے تھے۔ یہ اسی سلسلے کی جو ہے وہ کڑی تھی۔ اب جب یہاں تک معاملہ آ گیا تو ظاہر سی بات ہے امام علی مقام یہاں پہنچے ہیں تو بے وفاؤں کو بھی تو سبق سکھانا چاہیے نا، جو غادہ خلافی کریں ان کے ساتھ بھی تو کوئی بات چیت کرنی چاہیے۔ تو امام علی مقام نے فرمایا کہ اب میں ڈٹ گیا ہوں، میرے ساتھ کوئی ہو یا نہ ہو، اب میں نے اس باطل کا مقابلہ کرنا ہے جس کو تم نے اپنے خطوط کے اندر کہا تھا کہ یہ باطل قرار دیا گیا۔ حالانکہ امام علی مقام کو بہت سارے صحابہ کرام نے روکا بھی تھا کہ آپ کوفہ نہ جائیں، جن میں سے عبداللہ ابن عمر تھے، عبداللہ ابن عباس تھے، لیکن عبداللہ ابن زبیر نے فرمایا کہ آپ جو ہے وہ کوفہ جائیں۔ یہ وہ صحابہ کرام تھے کہ جنہوں نے یزید کی کوئی بیعت نہیں کی تھی۔ اب بیعت تو انہوں نے بھی نہیں کی تھی، لیکن یزید نے ان کے خلاف جنگ نہیں کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تعقب کرنا چاہتا تھا، گرفتار کرنا چاہتا تھا، لیکن امام علی مقام کو جب کوفہ والوں نے بلایا اور وہاں جب معاملات ہوئے تو پھر اس نے اپنے کارندے بھیجے، انہوں نے کہا کہ یزید کی بیعت کرو۔ آپ یہاں آ گئے تو یزید، اصل میں تو یہ وہ منافقت چلی ہوئی آ رہی تھی نا، تو یزید نے جو بیعت کا کہا وہ اس لیے کہ امام علی مقام کربلا میں تشریف لائے اور کربلا والوں کی ڈیمانڈ پر تشریف لائے، ان کے خطوط کی وجہ سے تشریف لائے، وہاں آ کر انہوں نے جب ساتھ چھوڑ دیا تو اب یزید نے جو ہے اس کا ذہن تو پہلے سے گندا تھا، لیکن اس کے ذہن میں تو پہلے سے سازش تھی۔ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ امام تو پہلے نہیں آئے تھے، جب انہوں نے خطوط بھیجے تھے تو امام مسلم بن عقیل آئے تھے۔ میں یہاں پر تھوڑی سی میں بات کا ایڈیشن کرنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ یہاں ایک منٹ، آپ میری بات مکمل ہو جائے۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ یہاں تشریف لائیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہمارے پاس کوئی لیڈر نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی رہنما نہیں ہے۔ نہیں لی تھی کیا جی؟ جب وہ گئے تھے مسلم بن عقیل، مسلم بن عقیل کو جب انہوں نے شہید کر دیا، جو معاملہ ان کے ساتھ کیا کرنا تو انہوں نے امام علی مقام کے ساتھ بھی تو یہی کرنا تھا نا، لیکن شریعت باطن کو نہیں دیکھتی ہے، شریعت ظاہر کو دیکھتی ہے۔ میں نے اس لیے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ قرآن حکیم کے اندر 3 طبقات بیان کیے گئے ہیں، کافر، مومنین اور منافقین۔ ان منافقین نے جب امام علی مقام نے مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ وہاں کے معاملات کو جا کے دیکھیں، انہوں نے ان کو بھی شہید کر دیا، اور ان کو شہید کرنے کے بعد جب امام علی مقام آئے تو انہوں نے بے وفائی کی۔ امام علی مقام کی جو شہادت کا سبب اور وجہ ہے وہ کوفہ کے رہنے والے لوگ ہیں، اور ان کی وعدہ خلافی ہے اور ان کی بے وفائی ہے۔ پھر جب یزید رئی سے جو کسر تھی، یزید نے بھیجا اپنا لشکر اور اس نے یہ سارا کا سارا جو ہے یہ کام تمام کر دیا۔ حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ کو جو منظور ہوتا ہے ہوتا وہی ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب امام علی مقام کو اٹھایا ہوا تھا محبت سے تو جبریل امین آئے تھے، عرض کیا رسول اللہ آپ ان سے پیار کرتے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں ان سے پیار کرتا ہوں، اور ہماری کتب حدیث میں تو یہ بات بھی موجود ہے کہ جو مولا کائنات سے محبت کرے، حضرت فاطمہ سے محبت کرے، حضرت حسن سے محبت کرے، حضرت حسین سے محبت کرے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت میں میرے درجات کے ساتھ ہوگا۔ اہل سنت کے نزدیک تو جنت میں جو ایک دخول کا سبب ہے وہ اہل بیت کی محبت سر فہرست ہے۔ تو یہ جو مارکہ پیش آیا، پہلی بات تو یہ کوفہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ کوفہ والوں کی بے رخی دیکھیں کہ انہوں نے مولا کائنات کے ساتھ بھی کوئی وفا نہیں کی۔ مولا کائنات کو جن آزمائش میں لا کے کھڑا کیا ان میں کوفہ گئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو کوفہ کے آس پاس لوگ بسنے والے ہیں، اس وقت یہ سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے کو آزمائش میں لا کے کھڑا کیا، اور اگر کوفہ والوں کے خطوط مدینہ المنورہ نہ جاتے تو امام علی مقام کوفہ نہیں جاتے۔ یہ ایک اسلام کا ایک حقیقت ہے اور اس کو ہمیں ماننا پڑے گا اور اس کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ اور اگر امام علی مقام خطوط کے باوجود نہ آتے تو کل ان منافقین نے قیامت کے دن بھی اٹھ کے
کھڑے ہو جانا چاہیے تھا۔ رہی بات باطن کی، تو شریعت باطن کو نہیں دیکھتی ہے، شریعت ظاہر کو دیکھتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور پھر دوسرا جو آپ کی بات ہے وہ یہ تو ہر حاکم چاہتا ہے نا کہ اس کے دور حکومت کے اندر جتنے لوگ ہیں اس کے زیر تسلط آ جائیں، یہ تو عام بندہ بھی چاہتا ہے۔ تو ظاہر ہے یزید تو اس سے بڑھ کے چاہ رہا تھا نا کہ جب اس کو کنٹرول اور جب اس کا قبضہ خاندان رسول پر ہو جائے گا تو پھر اسلام کا حلیہ بگاڑنے میں اس کے اسباب جو ہیں وہ مہیا ہو جائیں گے۔ لیکن قربان جاؤں امام علی مقام پر، امام علی مقام نے صبر کا پہاڑ بن کر دین پر استقامت اور کوفہ والوں کا ساتھ چھوڑنے کے باوجود، پانی کے نہ ہونے کے باوجود اپنے 6 ماہ کے بچوں تک اللہ کی راہ میں قربان کر کے اسلام کو زندہ کر کے یہ بتا دیا کہ دین میرے نانا کا ہے، میرے نانا اس دین کو لے کے آئے، کلمہ میرے نانا کا ہے، میرے والد گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ کوئی کوفی ساتھ دے یا نہ دے، کوئی مکی ساتھ دے یا نہ دے، کوئی مدنی ساتھ دے یا نہ دے، کوئی عراقی دے نہ دے، کوئی شامی دے نہ دے، کوئی اسلام کا ساتھ دے نہ دے، یہ اسلام ہم لے کر آئے ہیں اور اس اسلام کی حفاظت ہم جانتے ہیں۔ اسلام کی حفاظت کس طرح کی جاتی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ جس نے باطل کو مٹایا، نور کا ساماں کیا، خون سے شمع جلا کر دین کو تاباں کیا، سید آل محمد کے چراغوں کو سلام۔ ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد آپ سے ہوتی ہے ملاقات۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، میرا بادشاہ حسین ہے، آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی محرم الحرام کی ٹرانسمیشن، اور میں چاہوں گا کہ زینب لخانی ہمارے ساتھ موجود منقبت پیش کریں آپ۔ منہ سے ایک بار لگا لیتے جو مولا پانی، منہ سے ایک بار لگا لیتے جو مولا غربت میں نہ یوں ٹھوکرے کھاتا پانی، منہ سے ایک بار کون کہتا ہے کہ پانی کو ترستے قدموں میں تھی اور منہ سے نہ مانگا پانی، نہر قدموں میں تھی اور منہ سے نہ مانگا پانی، منہ سے ایک بار
बार लगा लेते जो मौला पानी, दश्ते गुरबत में ना यूं ठोकरे खाता पानी, मुँह से माशाल्लाह माशाल्लाह, दश्ते गुरबत में ना यूं ठोकरें खाता पानी। अदीब रायपुरी साहब ने भी क्या खूब लिखा था इस पे कि प्यासा हुसैन को कहूँ इतना तो बेअदब नहीं, लम्से लबे हुसैन को तरसा है आब रेत पर, लम्से लबे हुसैन को तरसा है आब रेत पर। बहुत खूबसूरत ज़ैनब लखानी ने हदिया मनक़बत पेश की। मैं गुफ्तगू करना चाहूँगा सरवत अस्करी साहिबा से। आप ये बताएं कि इतना जुल्म व जबर किया गया है खाली एक बेद के लिए। देखिए, सबसे पहले मैं ये बात कहती चलूँ कि कूफे को बेवफाई से इबारत किया गया है। कूफे से ही सबसे ज़्यादा लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ उन्होंने जामे शहादत नोश किया, जिसमें हज़रत हुर को अगर हम ना भी शामिल करें, हज़रत हुर का भाई भी शामिल था, हज़रत हुर का बेटा भी शामिल था। तो कूफा एक फ़ौजी छावनी था। वहाँ पे मुख्तलिफ़ुल ख़याल किस्म के लोग मौजूद थे, मुख्तलिफ जहन रखने वाले लोग मौजूद थे, और मुख्तलिफ़ुल ख़याल किस्म के लोग जो थे उनकी मुख्तलिफ आरा हुआ करती थी। अच्छा, कूफा एक तरीक़े से ख़ानदान अहले बैत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रख़ेज़ ज़मीन था, इसलिए कि मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने अपना दारुल सल्तनत, दारुल खिलाफा कूफे को बनाया था। तो मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के बाद हम देखते हैं कि जिस वक्त सन 60 हिजरी में यजीद ने जिस वक्त लश्कर कुशी का इरादा किया और इमाम अली मकाम से बैत तलब की और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद करने का इरादा किया, तो उस वक्त कूफे में जितने बड़े बड़े अफराद थे, जिसमें सईद बिन जबीर का नाम मौजूद है, इब्राहिम बिन मालिक अश्तर का नाम मौजूद है, मुख्तार सक़फ़ी का नाम मौजूद है, मैसम तम्मार का नाम मौजूद है, उन तमाम को असीर करके कूफे के जिंदानों में, कैद खानों में डाल दिया गया था। उसके बावजूद बहुत सारे लोग थे जो कि इमाम अली मकाम की दावत पर आए। अच्छा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कूफे कभी तशरीफ नहीं लेकर गए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 28 रजब को मदीने से चले हैं, मक्के पहुंचे, चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी का आखिरी हज अदा कर लें, मगर जब हालत अहराम में लोगों को कत्ल के वास्ते आमादा देखा तो खाने काबा की हुर्मत को बचाने के लिए इमाम हुसैन ने हज के अहराम को उम्रे से तब्दील किया और आज़िम इराक हुए। आज़िम इराक हुए जब इमाम अली मकाम, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहीं भी जा सकते थे, लेकिन बीच में हुर का लश्कर आ गया। हुर के लश्कर को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पानी पिलाया, सैराब किया, यहाँ तक कि उनके जानवरों तक को भी सैराब किया, और उसके बाद हुर रास्ता घेर कर रोक कर लाया है करबोबला। हम वो ज़मीन करबोबला जो कि करबोबला थी, वो ज़मीन इमाम अली मकाम के वहाँ पर शहीद होने के बाद करबलाए मुअल्ला बन गई, उसकी मट्टी मट्टी न रही, खाके शिफा बन गई। और ए ज़मीन करबला मुबारक हो, तुझ में चमकने के लिए चांद सितारे आ रहे हैं। अब हज़रत अब्बास इस ज़मीन पर आएंगे तो अब कहीं ना जाएंगे, हज़रत अली अकबर इस ज़मीन पर आएंगे तो कहीं ना जाएंगे, जो भी इस ज़मीन पर आया वो यहीं पर पेवंदे ज़मीन हो गया। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ। आप देख रहे हैं मेरा बादशाह हुसैन है, मेट्रोवन न्यूज़ की खुसूसी मुहर्रमुल हराम की ट्रांसमिशन, और हम गुफ्तगू कर रहे हैं अहले बैत पर और शान अहले बैत पर। अच्छा अल्लामा साहब, ये बताएं कि कूफे में तो अहले मोहब्बत भी थे, जिस तरह आपने बताया सरवत अस्करी साहिबा ने, क्या फरमाएंगे आप? जी बिल्कुल, हमने जो बात की है, जिसकी तरफ इन्होंने इशारा किया कि हमने एक जहनीत की बात की है और एक नज़रिए की। यही वजह है कि किसी बात में इबहाम ना रहे। मैंने कुरान करीम के इब्तिदाई जो है वो 2 रुकू की बात की है कि मुनाफिकीन का सिलसिला चलता हुआ आ रहा है। कूफा के अंदर मेरे ख्याल में अहले तशहीह से ज़्यादा हमारे अकाबिरीन हैं। इनके यानी कि इमाम अली मकाम तो उसको तो सभी मानते हैं ना। हमारे जो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह हैं, उनका जो ताल्लुक़ है वो कूफा से है, फ़िक़ह हनफ़ी का। तो हमने एक जहनीत की बात की है कि वहाँ के लोगों ने जो बेवफाई की है उसमें जो चंद गिने चुने लोग हैं उनका एतबार नहीं है। कसरत के साथ जो कूफा वाले थे वो बिल्कुल मुखालिफ हो गए थे इमाम अली मकाम के, और ये कूफा ही वाले थे कि यहाँ पर आके जो है ये सिलसिला जंगों का छिड़ा और यहीं से
تو باقی کسی بھی زمین کے اندر نیک لوگوں کا ہونا ہم اس کی نفی نہیں کر رہے. اور جہاں تک یہ بات کہی گئی کہ کربلا کی خاک کے حوالے سے یہ ہم تو محبت کرنے والے لوگ ہیں, لیکن یہ ہے کہ چونکہ میرا اہل سنت سے تعلق ہے تو ہمارے نزدیک جو حرم ہے وہ دو ہی ہیں. مسجد حرام کے آس پاس کا ایریا ہے اور مسجد نبوی شریف کے آس پاس کا ایریا ہے. اہل سنت کے اندر اس کے علاوہ کوئی بھی حریمین طیبین یا پھر حرمت کے ساتھ اس کو تعبیر کرنا ہمارے ہاں نہیں ہے. سرکار نے فرمایا کہ اللہ پاک نے اور ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم قرار دیا اور میں جو ہے مدینۃ المنورہ کو حرم قرار دے رہا ہوں. یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے بارے میں آپ نے شان کی اور فضیلت کی بات کی, تو دوسری طرف چلے گئے ہم اس پہ ہی زیادہ رہتے تو اچھا تھا. تھوڑی سی میں بات کرنا چاہوں گا فضیلت کے حوالے سے. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے ہاں جب پہلے بچے کی ولادت ہوئی تو امام علی مقام کے ہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں پہلے بچے کی ولادت ہوئی تو آپ علیہ السلام تشریف لائے. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے میرا بیٹا دکھاؤ. تو امام حسن کو دکھایا گیا تو آپ نے فرمایا نام کیا رکھا ہے؟ تو کہا حرب نام رکھا ہے. جب دوسرے بیٹے کی ولادت ہوئی تو پھر آپ تشریف لائے, فرمایا مجھے میرا بچہ دکھاؤ. کیا نام رکھا ہے؟ کہا حسین نام رکھا ہے. آپ حرب نام رکھا ہے. آپ نے فرمایا نہیں حرب نہیں ہے, یہ حسن ہے. پہلے کا فرمایا حسن ہے, دوسرے کا فرمایا حسین ہے. تیسرے کی جب ہوئی تو فرمایا کہ مجھے میرا بچہ دکھاؤ. لائے گئے, فرمایا کیا نام رکھا ہے؟ حرب نام رکھا ہے. فرمایا حرب نہیں ہے محسن ہے. اور تیسرے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی جانتے ہو کہ میں نے آپ کی اولاد کا نام کن کی اولاد پہ رکھا ہے؟ عرض کی نہیں یا رسول اللہ. فرمایا ہارون علیہ السلام کی اولاد کے ناموں پر آپ کے اولاد کا نام رکھا ہے. حسن, شبر, حسین, شبیر, مبشر اور محسن. اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ یہ نام اس سے پہلے کسی کے بھی نہیں تھے اور یہ جنتی لوگوں کے نام ہیں. اور بڑی توجہ طلب بات ہے کہ اس سے پہلے یہ نام کسی کے نہیں تھے, مگر جب سے حضور کی اولادوں کے یہ نام پڑے ہیں اس کے بعد ہر بندہ جو ہے نا وہ اپنے ساتھ حسین لگاتا ہے یا پھر کیا لگاتا ہے, حسن لگاتا ہے. آپ جدھر بھی جائیں, جس طرف بھی جائیں, نام کچھ اور ہوگا, صابر حسین, اسد حسین, اس طریقے سے یہ ایک محبت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے اتنی محبت تھی, تشریف لاتے کہتے میرے بچے لے کے آؤ, آپ علیہ الصلوۃ والسلام بوسہ دیتے اور پھر آپ علیہ السلام سینے سے لگاتے اور پھر آپ علیہ السلام یوں فرماتے اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں, تو بھی ان سے محبت کر, اور جو ان سے محبت کرے یا اللہ تو اس کو بھی اپنا پیارا بنا لے. اور پھر یہ سلسلہ رکتا نہیں ہے. آخری بات تھوڑی سی اجازت دیں آپ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کے 3 دن بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عصر کی نماز پڑھائی. باہر نکلے, امام حسن لوگوں کے ساتھ کھیل رہے تھے, بچوں کے ساتھ, ساتھ میں علی المرتضیٰ بھی تھے. آپ نے امام حسن کو اٹھایا سیدنا صدیق اکبر نے اور اپنے کندھے پہ رکھا اور فرمانے لگے علی بچہ تیرے اوپر نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنس پڑے. اصل بات یہ تھی کہ سر سے لے کر ناف تک امام حسن میرے آقا کے مشابہ تھے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ناف سے لے کر پاؤں کے جو ناخن تھے یہاں تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے. ہم پھر بھی اسی پر ہیں کہ ہماری محبت, ہماری تمام چیزیں ہماری ایمان کا حصہ ہیں اہل بیت, مگر ہم یہ بات کہنے پر کوئی بھی جھجک محسوس نہیں کرتے کہ امام علی مقام کی شہادت میں کوفہ ملوث تھا. بہت اچھی گفتگو کی. میں اپنے تمام مہمانوں سے اجازت لوں گا. سب سے پہلے ثروت عسکری صاحبہ آپ کا بہت شکریہ, آپ آئیں میرے پروگرام میں. جناب علامہ عبدالقادر ہزاروی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ آئے ہمارے پروگرام میں. معروف نعت خواں زینب اللہ خانی صاحبہ آپ کا بھی, جناب محترمہ ختیجہ اشتیاق صاحب آپ کا بھی, کہ آپ آئیں ہمارے خوبصورت اس پروگرام میں. میں اپنے تمام دیکھنے والوں سے کل تک کے لیے اجازت لوں گا. زندگی نے وفا کی تو کل اسی وقت اسی چینل پہ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنے میزبان شہزاد سعیدی کو اجازت دیں اور اپنے پیاروں سے بہت پیار کریں, محبت کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.